بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محبت والے شہیدوں کے علاوہ دوسرے لوگ جو اللہ و رسول سے سچی محبت رکھنے والے ہیں، مرنے کے بعد وہ بھی زندہ رہتے ہیں۔ 1933 عیسوی کا واقعہ ہے کہ عراق پر حکمرانی کے زمانے میں شاہ فیصل اول کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواب میں زیارت ہوئی۔ اسی حالت میں شاہ فیصل سے فرمایا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا صحابی حذیفہ ہوں۔ مجھے اور حضرت جابر بن عبداللہ کو اپنی اپنی قبروں میں بے انتہا تکلیف پہنچ رہی ہے۔ ہم دونوں کو موجودہ قبروں سے نکال کر دریائے دجلہ کے کچھ فاصلے پر دفن کیا جائے۔ میری قبر میں پانی آ رہا ہے اور جابر کی قبر میں بہت زیادہ نمی آ گئی ہے۔ شاہ فیصل بیدار ہوا تو حکومت کے کاموں میں اس طرح مصروف ہو گیا کہ وہ رات کے خواب کی ہدایت بالکل ہی بھول گیا۔ دوسری رات میں حضرت حذیفہ نے پھر اسی طرح ہدایت فرمائی، مگر اس زمانے میں ملکی اور سیاسی معاملات میں اس قدر پیچیدگی پیدا ہو گئی تھی کہ شاہ فیصل جلد مقدس جسموں کو نئی قبروں میں منتقل نہ کر سکے۔ اس کے بعد حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواب میں عراق کے مفتی اعظم کو اس طرح توجہ دلائی اور بتایا کہ وہ دوبارہ فیصل کو بھی اس کے لیے ہدایت کر چکے ہیں، مگر ابھی تک اس پر عمل نہیں ہوا۔ اس لیے تم شاہ فیصل کے پاس جا کر کہو کہ ان کی رائے سے ہمارے جسموں کو مناسب مقام پر منتقل کیے جانے کا انتظام کرو۔ دوسرے دن صبح بیدار ہوتے ہی مفتی اعظم نوری السعید پہلے وزیر اعظم عراق کے پاس پہنچے اور ان کو اپنے ساتھ لے کر شاہ فیصل کے سامنے بیان کیا۔ شاہ فیصل نے ان کی تائید کی اور کہا کہ بے شک مسلسل 2 رات مجھے اس کی ہدایت کی گئی ہے، مگر میں اب تک کچھ سیاسی الجھنوں اور کچھ مذہبی پابندیوں کے سبب اس کی طرف توجہ نہ کر سکا۔ اس کے بعد مفتی اعظم سے کہا گیا کہ اگر آپ اس کے متعلق فتویٰ صادر کریں تو میں فوراً ان حضرات صحابہ کے جسموں کو مناسب مقام پر دفن کرا کے مزار تعمیر کرانے کا مکمل انتظام کر دوں گا۔ مفتی اعظم نے اپنی آنکھوں سے ان قبروں کو دیکھا۔ در حقیقت قبروں تک دریائے دجلہ کا پانی پہنچ چکا تھا اور یہ اندیشہ پیدا ہو گیا تھا کہ اگر ان مقتدر صحابہ کرام کے جسموں کو جلد ہی دوسری جگہ منتقل نہ کیا گیا تو ممکن ہے کچھ دنوں بعد دریائے دجلہ کا سیلاب ان کو بہا لے جائے۔ اس اندیشے کے پیش نظر مفتی اعظم نے صحابہ کرام کے جسموں کو دوسرے مقام پر دفن کرنے کا فتویٰ دے دیا اور اخبارات کے ذریعے اس کا اعلان بھی ہو گیا کہ خاص عید الاضحیٰ کے دن بعد نماز ظہر مذکورہ صحابیوں کی قبریں کھولی جائیں گی، ان کی بابرکت جسموں کو ایک دوسری جگہ پر دفن کر دیا جائے گا۔ اخبارات میں اعلان چھپتے ہی یہ خبر پوری دنیائے عرب میں پھیل گئی۔ حج کا زمانہ تھا، دنیا کے چاروں طرف سے توحید و رسالت کے پروانے فریضہ حج کی ادائیگی اور زیارت روضہ انور کی غرض سے مکہ معظمہ اور مدینہ طیبہ میں حاضر تھے، لیکن چونکہ خاص عید الاضحیٰ کے دن صحابہ کے جسموں کو منتقل کیا جانے والا تھا، اس لیے جو لوگ حج کرنے گئے تھے وہ موقع پر صرف اندوز نہیں ہو سکتے تھے، تو شاہ عراق سے درخواست کی گئی کہ ان دونوں صحابیوں کی قبروں سے جسموں کو اس وقت نکالا جائے جب حج کا زمانہ گزر جائے تاکہ ملکوں کو مسلسل اس سعادت میں حصہ لے سکیں۔ شاہ نے تاریخ کی تبدیلی کی منظوری کر لی اور یہ اعلان کر دیا گیا کہ مقدس جسموں کو منتقل کرنے کا کام 20 ذی الحجہ کو انجام دیا جائے گا۔ ساتھ ہی ایسا انتظام کر دیا گیا کہ دریائے دجلہ کا پانی ان قبروں کو کوئی مزید نقصان نہ پہنچا سکے۔ حسب اعلان 20 ذی الحجہ کی صبح ہی کو لاکھوں مسلمانوں کو عظیم الشان اجتماع اس صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی قبروں کے گرد ہو گیا۔ ان تمام مسلمانوں کی موجودگی میں جب دونوں صحابیوں کی قبریں کھولی گئیں تو واقعی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر شریف میں پانی آ رہا تھا۔
حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار مبارک میں بھی غیر معمولی نمی دیکھی گئی۔ جب قبروں سے مقدس جسم نکالے گئے تو لوگوں نے دیکھا کہ 1300 سال کی لمبی مدت گزر جانے کے باوجود بھی جسم بالکل تر و تازہ ہے اور عجیب و غریب خوشبو سے مہک رہے ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ان بزرگوں کو وصال فرمائے ہوئے شاید مشکل سے چند گھنٹے ہوئے ہوں گے۔ ان کے چہروں پر ایسا نور پھیلا ہوا تھا کہ دیکھنے سے قلب و نظر کو سرور حاصل ہوتا تھا اور ان پر نظر نہیں ٹھہر سکتی تھی۔ یہاں تک کہ کفن کا کپڑا بھی بالکل تازہ معلوم ہوتا تھا، ریشے مبارک داڑھی کے بالکل سلامت تھے۔ اور ایک بات یہ بھی نہایت عجیب ہوئی کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم مبارک کو اٹھنے کے لیے اسٹریچر کا سامنے لایا گیا تو کسی کو ہاتھ لگانے کی ضرورت پیش نہیں آئی، بلکہ وہ خود بخود اسٹریچر پر آ گیا اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم اقدس بھی ایسے ہی آ گیا، ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں ہوئی۔ ان دونوں جسموں کو اس کے بعد 2 شیشے تابوتوں میں رکھ دیا گیا اور پھر بڑی احتیاط کے ساتھ نئے مزارات میں دفن کر دیا گیا۔ اس موقع پر شاہ فیصل اول، مفتی اعظم، وزیر اعظم اور دوسرے ملکوں کے بڑے بڑے امراء و سفراء بھی موجود تھے۔ جب یہ واقعہ اخبارات کے صفحات پر آیا تو ساری دنیا کو یہ حقیقت تسلیم کرنی پڑی کہ اللہ کے محبوب بندے بعد وصال بھی زندہ رہتے ہیں۔ آسی شہید عشق ہوں مردہ نہ جانیو، آسی شہید عشق ہوں مردہ نہ جانیو، مر کر ملی ہے زندگی یہ جاوداں مجھے، مر کر ملی ہے زندگی یہ جاوداں مجھے۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔